السلام علیکم معزز دوستوں، میرا نام جواد احمد ہے۔ موٹیویشنل اسپیک میں آپ تمام دوستوں کا خوش آمدید۔ آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مجھے فیس بک میسنجر پر موصول ہوا۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 2011 کا ہے۔ میں نیا کالج سے فارغ ہوا تھا اور زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیتا تھا۔ میرے والد محترم آرمی میں تھے، اسی لیے بڑا بھائی ہونے کے ناطے گھر میں رعب بھی تھا۔ میرے والد صاحب نے چلہ کاٹا ہوا تھا اور اکثر امی سے سنا کرتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر والد صاحب کے پاس جنات آتے ہیں۔ ایک بار تو میری والدہ نے جنات کو غصے میں برا بھلا کہہ دیا۔ اسی رات میری والدہ جب سو گئی تو ان کی چارپائی جنات نے اٹھا کر باہر لے جانی چاہی، مگر میرے ابو کے وہاں موجود ہونے پر وہ یہ کرنے سے باز رہے۔ میں رات کو اکثر دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ میرا گھر گاؤں کے ایک کونے پر ہے۔ راستے میں بہت سی سنسان جگہیں بھی آتی ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی والد صاحب کی طرح بہادر بننے اور چلہ کاٹنے کا شوق تھا، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار ابو کی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک رات میں اپنے دوست کی بھائی کی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور سردیوں کا موسم تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جوانی کا جوش تھا، اسی وجہ سے بنا کسی خوف کے آرام سے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ میں اپنا موبائل یوز کرتا ہوا چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں گاؤں کے ایک جنگل کے قریب پہنچا تو مجھے تازہ کھانا بننے کی خوشبو آئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر جب کچھ بھی دکھائی نہ دیا تو خوف میرے دماغ پر حاوی ہونے لگا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے اور میرے والد بھی اسی جنگل میں چلا کاٹا کرتے تھے۔ خوف کی وجہ سے میں نے واپس پلٹنے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ دوستوں میں خود کو بہادر کہتا ہوں، اس طرح تو سب مجھے بزدل سمجھیں گے، لہٰذا اللہ کا نام لے کر قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی میں جنگل کے عین درمیان میں پہنچا تو مجھے ایک طرف سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ بس پھر میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میرے قدم ایک ہی جگہ جم گئے ہوں۔ منہ سے کوئی الفاظ ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا۔ بہت مشکل سے قدم اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اچانک پیچھے سے آواز آئی جیسے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہو۔ خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے میں ہی عافیت جانی۔ دوبارہ وہی آواز میرا تعاقب کرنے لگی۔ میں خوف سے بھاگتا ہوا جیسے ہی جنگل کے حدود سے باہر نکلا تو ایک خوفناک کہکے کے ساتھ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کہ آج تو بچ گئے، لیکن کب تک؟ بہت مشکل سے گھر پہنچا اور اس واقعے کے بعد 3 دن تک میں بخار کی زد میں رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرا اور آج بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑنے لگ جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رات کو دیر تک بنا کسی ضروری کام کے باہر نہ نکلیں، آیت الکرسی کو معمول بنا لیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو اور ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔